شہزادہ کام بخش کے خیمے میں دھوپ مدھم تھی، ہوا میں شکست اور امید کی ملی جلی خوشبو۔ مغل سلطنت کی بنیادیں ہل رہی تھیں۔ اورنگزیب کی طویل حکمرانی کا بوجھ ہر سپاہی کے کاندھوں پر تھا۔ ایسے میں ایک نام سب سے نمایاں تھا، جانثار خان خلجی، غزنی سے آئے ہوئے بہادر خاندان کی تیسری نسل۔ تلوار کی آنچ اور غیرت کی بھاپ اس کی رگوں میں دوڑتی تھی۔ کام بخش شہزادے کی نظر میں صرف منصب دار نہیں، ایک بھروسہ تھا، ایک سایہ تھا اور ایک بازو تھا جو کبھی کانپا نہیں۔ شاہ عالم اول، جو تاریخ میں بہادر شاہ کے نام سے مشہور ہوا، بوڑھا تھا، تھکا ہوا تھا، مگر اس کے ساتھ وہ پرانے مغل خاندانوں کی وفادار فوجیں تھیں جن کی نہ تلوار پر زنگ آتا تھا نہ دل پر بوجھ، مگر کام بخش وہ جوانی کی آگ تھا اور ایک ایسے تخت کی چاہت جو اس کا حق تھا، اور جانثار خان اس آگ کا محافظ۔ جب حیدرآباد کے میدان میں دونوں لشکر آمنے سامنے آئے تو دھرتی کانپی، توپوں کی آوازیں آسمان پر سیاہ لکیریں کھینچتی گئیں۔ مغل فوج کی پہلی صفیں ٹوٹی، مگر جانثار خان کی قیادت میں کام بخش کا بایاں بازو پتھر کی دیوار بنا کھڑا تھا۔ وہ چیخ کر اپنے سپاہیوں سے کہتا، اگر آج ڈگمگا گئے تو مغل سلطنت صرف کتابوں میں رہ جائے گی۔ اس کا گھوڑا میدان میں آگ کی طرح دوڑتا اور اس کی تلوار ہر وار کے ساتھ اپنے آباء و اجداد کا نام بلند کرتی۔ لیکن قسمت کی لکیر وقت کی گرد میں ڈھکی ہوئی تھی۔ شاہ عالم اول کی فوج زیادہ منظم تھی، زیادہ تجربے کار۔ دکن کے کئی سردار وقت کے دھارے کے ساتھ بہادر شاہ کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے۔ شام ڈھلے، جنگ کا پانسا پلٹ چکا تھا۔ کام بخش شہزادہ زخموں میں ڈوبا ہوا پکڑا گیا، اور یہ وہ لمحہ تھا جس نے جانثار خان کی قسمت کا رخ بدل دیا۔ جانثار خان جانتا تھا کہ اگر پکڑا گیا تو عبرتناک انجام اس کا استقبال کرے گا۔ اس نے آخری بار جنگ کے میدان کی طرف دیکھا، آنکھوں میں ملال، شرمندگی اور ایک نہ ختم ہونے والا سوال، کیا مغل سلطنت احقاق حق کی بنیاد پر چلتی تھی یا قسمت ہمیشہ کمزور بادشاہوں کا ساتھ دیتی تھی؟ وہ رات کی تاریکی میں دکن سے نکل پڑا۔ اس کا دل دکن میں رہ گیا، مگر قدم غزنی کی طرف اٹھ گئے۔ راستے میں وہ ہر کارواں سرائے میں وہی داستان سنتا۔ شاہ عالم اول نے تخت سنبھال لیا، کام بخش کی بغاوت ختم ہو گئی، مغل سلطنت کمزور ہو رہی ہے، صوبے بغاوتوں میں جل رہے ہیں، راجپوت الگ سوچ رہے ہیں، سکھ اپنے پر پھیلا رہے ہیں، اور مرہٹے پورے دکن کو اپنے خزانے کی طرح دیکھ رہے ہیں۔ جانثار خان کا دل دکھتا، وہ کہتا، ایک بوڑھا بادشاہ اور اتنی بڑی سلطنت، مگر وہ کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ غزنی پہنچ کر بھی وہ چین سے نہ بیٹھ سکا۔ دکن کی ہوا، کام بخش کی آواز، شکست کے لمحے، سب اس کے کانوں میں گونجتے۔ اس کی بیوی اور بچے دکن میں رہ گئے تھے۔ اس نے خط بھیجنے کی کوشش کی، مگر حالات کی آندھی نے ہر رابطہ توڑ رکھا تھا۔ 1718 آیا، فرخ سیار کا آخری سال۔ سلطنت ایک بار پھر اندرونی سازشوں میں تھرا رہی تھی۔ سید برادران کی چالیں دہلی کے تخت کو متزلزل کر رہی تھی۔ خبر ملی کہ مغل تخت پر اب کوئی بھی دن زیادہ مضبوط نہیں رہ سکتا۔ وہ لمحہ تھا جب جانثار خان نے پھر دکن لوٹنے کا فیصلہ کیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے غزنی کی کسی مسجد کے کونے میں بیٹھ کر دعا کی تھی، یا رب، ایک بار دکن دیکھنے دے، ایک بار اپنے بچوں کو اور ایک بار مغل جھنڈے کو سر بلند دیکھنے دے، مگر وہ لوٹ نہ سکا۔ راہ میں اسے بتایا گیا کہ دکن کے حالات پہلے سے بھی زیادہ بکھر چکے تھے، مرہٹوں کا اثر بڑھ چکا تھا، مغل عملداری صرف نقاب تھی، واپس جانا مطلب گرفتاری، بدگمانی اور شاید وہی انجام جو اس کے شہزادے کا ہوا تھا۔ اس نے سفر روک دیا، منزل چھوڑ دی، زندگی چھوڑ دی۔ کہتے ہیں اپنی آخری رات اس نے صرف ایک بات کہی تھی، ہم مغلوں کے تھے اور مغل ہم سے بیگانہ ہو گئے، میری وفاداری میرا بوجھ بن گئی، مگر افسوس اس پر نہیں، افسوس اس بات پر ہے کہ میں کام بخش کو شکست کھاتے دیکھنے کے بعد بھی زندہ رہا۔
جانثار خان خلجی کی قبر آج بھی غزنی کے ایک خاموش کوچے میں ہے۔ اس پر کوئی بڑا کتبہ نہیں، کوئی تاریخ نہیں، کوئی تاج نہیں، سوائے اس کے نام کے اور اس افسوس کے جو اس کا اکیلا وارث ہے۔ یہ تھی ایک منصبدار کی کہانی جو تاریخ کے صفحوں میں نہیں ملتی، مگر دلوں میں آج بھی ایک بوجھ بن کر زندہ ہے۔